دوستو، جیسا کہ ہم سبھی ہی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے، ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں پروفیٹس یعنی کہ پیغمبروں کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کچھ اسی طرح کا ملتا جلتا کانسیپٹ آپ لوگوں کو کرسچینٹی یعنی کہ عیسائی لوگوں میں اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں میں بھی ملے گا۔ اسلامک سورسز سے تو ویسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری پوری دنیا کے اتہاس میں الگ الگ وقتوں پر الگ الگ علاقوں میں آنے والے ان پیغمبروں کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھ میں ہے، مگر پھر بھی جن اہم اور سب سے زیادہ مشہور پیغمبروں کا ذکر پرٹیکولرلی قرآن کے اندر آیا ہے وہ لگ بھگ 25 کے قریب ہیں۔ ان 25 پیغمبروں کا قرآن کے اندر صرف نام ہی نہیں آیا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ قرآن کے اندر ان کے دور، ان کے علاقے اور ان کی قوم سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں بھی بتائی گئی ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم خاص طور سے انہی 25 یعنی کہ 25 پروفیٹس پر نظر ڈالنے والے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ویسے تو پچھلے ہزاروں سال کے اتہاس میں یہ لوگ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں آتے رہے، لیکن اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو ان میں سے کون کون سے نبی، کون کون سے رسول ہماری دنیا کے آج کے کون کون سے دیش میں آئے تھے۔ اور شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے نبی یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے، جو نہ صرف پہلے پیغمبر ہی تھے بلکہ ہماری پوری ہی دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تو جنت میں ہوئی تھی، لیکن بعد میں جب ان کو ہماری اس دنیا میں اتارا گیا تو جس خاص جگہ پر اتارا گیا تھا وہ آج کے دور میں شری لنکا کہلاتا ہے، یعنی وہی بالکل چھوٹا سا دیش کہ جو انڈیا کے بالکل نیچے موجود ہے۔ ایون شری لنکا کے اندر بھی جس خاص جگہ پر، جس خاص پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا اس کو آج کے دور میں ایڈم پیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق بیبیلون سے ہوا کرتا تھا اور اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو عراق دیش سے۔ باقی پیغمبروں کی طرح انہوں نے بھی اپنے قوم کے لوگوں کو غلط کام چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف بلایا، ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور کچھ خاص عبادت کرنے کے طریقے سکھائے، کچھ خاص دنوں پر روزہ رکھنے کا حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنے مال میں سے کچھ خاص حصہ چیریٹی کریں۔ لیکن پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ جو دوسرے زیادہ تر پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوم کی طرف سے کیا گیا تھا، اور پھر اپنی قوم کی طرف سے ساری حدیں پار ہو جانے کی وجہ سے ہی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کی تھی آج کے دور کے مصر کے علاقے کی طرف۔ اب اگلا نام ہے اس لسٹ میں حضرت نوح علیہ السلام کا، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ انہی کے دور میں جب ان کی قوم حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی تھی اور کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی تو خدا کی طرف سے عذاب کی شکل میں ایک بھیانک طوفان آیا تھا کہ جس میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا سوائے ایک کشتی کے اور اس میں سوار چند لوگوں کے یا پھر جانوروں کے۔ اور یہ وہی کشتی تھی کہ جس کو اس طوفان کے آنے سے پہلے بنانے کا حکم خود خدا کی طرف سے نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سوار ہونے کا حکم بھی دیا گیا تھا اپنے فرمانبردار ساتھیوں کے ساتھ۔ اب ویسے تو زیادہ تر اسکالرز اور زیادہ تر ہسٹوریکل ایویڈنسز ہم کو یہی بتاتے ہیں کہ شاید حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق آج کے دور کے عراق کے علاقے سے تھا، لیکن یہاں پر کچھ الگ الگ سورسز میں کسی اور علاقے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کچھ ماڈرن ریسرچ میں اسکالرز کی طرف سے یہ بھی دعوے کیے جانے لگے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق انڈیا کے علاقے سے ہو۔ وہ اس لیے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہی بہت ساری اتہاسک کہانیاں بھارت کے جو پرانے ریلیجنز ہیں نہ صرف ان کے اندر پائی جاتی ہیں بلکہ یہاں کے اس دور کے کلچر میں، اس دور کی چیزوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی چیزوں سے کافی سملیرٹیز بھی پائی جاتی ہیں۔ باقی نوح علیہ السلام اور انڈیا کے بیچ یہ جو کنیکشن جوڑا جاتا ہے اس کی ریئلٹی کیا ہے، اس پر آلریڈی میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں جس کو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا، جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا اور قرآن میں یا پھر باقی کتابوں میں ان کے علاقے سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ملتی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو سعودی عربیہ کے بالکل سدرن سائیڈ میں یعنی آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو ایسٹرن یمن میں یا پھر ویسٹرن عمان کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ اگلا نام ہے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا، جن کو قوم سمود کی طرف اتارا گیا تھا جو اس دور میں شرک میں مبتلا تھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بڑے بڑے غلط کام کیا کرتی تھی۔ یہ قوم کے جو کافی ویلدی بھی ہوا کرتی تھی، یہ آج کے حساب سے دیکھیں تو سعودی عربیہ کے نارتھ ویسٹرن علاقے میں آباد ہوا کرتی تھی۔ اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کو ویسٹرن ورلڈ میں جنرلی لوگ
ابراہم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ ان کو دا فادر آف پروفیٹس یعنی کہ بہت سارے پیغمبروں کا پتا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ان کی اولادوں میں بے شمار پیغمبر پیدا ہوئے، ایون آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انہی کی اولادوں میں سے تھے۔ ان کے علاقے کی بات کریں تو آج کے دور کے حساب سے وہ دیش بنتا ہے مڈل ایسٹ میں موجود عراق۔ اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا۔ یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جن کو سدوم اور گمورہ نام کی اس قوم میں بھیجا گیا تھا کہ جس کے بارے میں اتہاس میں آتا ہے کہ یہ قوم نہ صرف بہت زیادہ کرپٹ تھی بلکہ مینلی ہم جنس پرستی یعنی کہ ہومو سیکشولیٹی میں بھی انوالو رہا کرتی تھی۔ بار بار حد سے زیادہ منع کرنے کے باوجود بھی جب یہ قوم اپنے تمام غلط کاموں سے واپس لوٹ کر نہیں آئی تب ان لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش کے ذریعے سے عذاب آیا تھا۔ اور تمام ہسٹوریکل ایویڈنسز کو دیکھنے کے بعد اور آج کے دور کے ایکسپرٹس کی ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پر یہ قوم آباد تھی وہ دراصل وہی علاقہ تھا کہ جہاں پر آج کے دور میں ڈیڈ سی موجود ہے یعنی کہ فلسطین اور جارڈن کے بیچ کا علاقہ۔ ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہی بیٹے کہ جن کی نسل سے ہی آگے چل کر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم ہوا تھا۔ ویسے تو اتہاسک طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب سے ہی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اور ان کو تو عربوں کا فادر یعنی کہ والد بھی مانا جاتا ہے، مگر ہسٹوریکل ایویڈنسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہاں تک معاملہ ان کی پیدائش کا ہے یعنی کہ ان کے جنم کا ہے تو وہ اس جگہ پر ہوا تھا کہ جہاں پر آج کے دور میں فلسطین موجود ہے۔ اگلا نام ہے انہی کے بھائی یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا کہ جو نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فادر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا ہوا کرتے تھے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ان کے نام کے ساتھ 15 بار آیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہی دونوں مشہور بیٹوں سے ہی آج کے دور کے جو 3 مشہور ابراہمک ریلیجنز ہیں یعنی کہ ابراہیمی مذاہب ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، یعنی جہاں ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر مانا جاتا ہے، ان کا پوروج مانا جاتا ہے اور انہی کی نسل میں آگے جا کر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم ہوا، تو وہیں دوسری طرف جو دوسرے بیٹے تھے یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو یہودیوں کا پوروج مانا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہی کی نسل میں آگے جا کر ہی ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی تھی کہ جن کو آج کے دور میں آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے مذہب یعنی کہ عیسائیت میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ فی الحال یہ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے اور ہماری اس لسٹ میں جو اگلا نام ہے وہ ہیں پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام جو انہی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہی کے علاقے یعنی کہ فلسطین میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بعد اگلا نمبر ہے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ جو انہی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اتہاس میں ان کو ان کی حد سے زیادہ خوبصورتی، وزڈم اور ساتھ ہی ساتھ صبر کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن میں ان کے نام سے باقاعدہ ایک کمپلیٹ چیپٹر یعنی کہ ایک پوری سورہ موجود ہے کہ جس میں ان کی پوری ہسٹری، ان کی پوری کہانی کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا جنم بھی اپنے والد اور اپنے دادا کی طرح ہی فلسطین کے علاقے میں ہوا تھا، لیکن جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا کہ بعد میں یہ اپنے بھائیوں کی غداری کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے اور بھی ایسے بہت سارے حالات بنے تھے کہ جن کی وجہ سے یہ پہلے تو غلام بنے اور جیسے تیسے مصر پہنچے تھے اور وہاں پر آگے جا کر یہ ایک طاقتور حکمران بن گئے تھے۔ ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ آج کے حساب سے دیکھیں تو ان کا تعلق ہوا کرتا تھا سعودی عربیہ کے علاقے سے۔ ان کو اتہاس میں فرما برداری اور اسپیشلی صبر کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ خدا کی طرف سے جس طرح کی اور جس لیول کی آزمائش ان کی گئی تھی شاید ہی کسی اور کی گئی ہو، مگر ہر حال میں ہمیشہ یہ ثابت قدم رہے۔ ان کے بعد اب اگلا نمبر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ آج کے حساب سے دیکھیں تو ان کا تعلق تھا سیریا دیش سے۔ یہ مدین کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے جو اس دور میں حد سے زیادہ کرپشن اور کمزور غریب لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔
ان کو پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے نہ صرف بار بار وارننگ دی بلکہ خدا کی طرف پلٹنے کا حکم بھی دیا، مگر کسی بھی حالت میں یہ لوگ پلٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہسٹوریکل ایویڈنسز بتاتے ہیں کہ ان کے علاقے پھر ایک خطرناک بھوکمپ کے ذریعے سے تباہ ہو گئے تھے۔ دوستو اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے مصر یعنی کہ ایجپٹ سے ہوا کرتا تھا۔ باقی انہوں نے اپنے دور میں اپنی قوم کو یعنی کہ قوم بنی اسرائیل کو اس دور کے ظالم فرعون کہ جس کا نام رمسیس دوم ہوا کرتا تھا اس سے کس طریقے سے آزادی دلوائی تھی، اس کے بارے میں تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے آلریڈی پڑھا اور سنا ہوگا۔ باقی ہماری اس لسٹ میں اگلا نام بھی انہی کے بھائی کا ہے جن کا نام تھا پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے مشن میں لگ بھگ انہی کے ساتھ رہے اور کندھے سے کندھا ملا کر ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ ان کا تعلق بھی ظاہر ہے اپنے بھائی یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی مصر سے تھا۔ دوستو اب اگلا نام ہے ہماری اس لسٹ میں پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا، جن کو ویسٹرن ورلڈ میں ڈیوڈ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل وہی پیغمبر تھے کہ جنہوں نے قوم بنی اسرائیل کی نہ صرف حکومت کی بنیاد رکھی بلکہ ایک لمبے وقت تک ان کے اوپر راج بھی کیا۔ ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے فلسطین سے ہوا کرتا تھا۔ اور ہماری اس لسٹ میں اگلا نام بھی انہی کے بیٹے یعنی کہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو ویسٹرن ورلڈ میں سولومون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حکومت کے معاملے میں یہ اپنے فادر ہی کی طرح یا پھر ان سے بھی زیادہ آگے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے فادر کی طرح انہوں نے ایک لمبے وقت تک بڑے علاقے پر حکومت تو کی ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کو خدا کی طرف سے کچھ اسپیشل گفٹس بھی دیے گئے تھے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ان کے پاس کچھ معجزے بھی تھے۔ مثال کے طور پر جانوروں کی بولی کو سمجھنا اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی حکومت کا قائم ہونا۔ اور باقی اب مجھے لگتا ہے یہ تو بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ ان کا بھی تعلق فلسطین سے ہی تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہماری اس لسٹ میں جو اگلے پیغمبر ہیں یعنی کہ حضرت الیاس علیہ السلام، ان کا تعلق بھی فلسطین کے علاقے سے ہی ہوا کرتا تھا، جو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو قوم اس دور میں بال نام کے ایک دیوتا کے بت کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور پیغمبر کہ جن کا نام حضرت الیسع علیہ السلام تھا، وہ بھی اسی علاقے میں یعنی کہ فلسطین میں ہی بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد اگلا نام ہے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو عراق دیش سے تھا، اور اس میں بھی خاص طور سے موصل شہر کے علاقے سے۔ ان کے نام سے بھی قرآن کے اندر باقاعدہ ایک سورہ یعنی کہ کمپلیٹ چیپٹر موجود ہے، اور خاص طور سے ان کے مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے والا واقعہ کافی مشہور ہے۔ اس کے بعد ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا، اور ان کو بھی آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو فلسطین کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو اگلا نام ہے یعنی کہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو بھی فلسطین کے ہی علاقے میں بھیجا گیا تھا، بلکہ یہ تو فلسطین میں بھی جو خاص شہر ہے یروشلم کہ جس کو القدس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو 23واں نام ہے وہ ہے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور ان کا آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو تعلق ہوا کرتا تھا سیریا دیش سے۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جن کو عیسائی لوگ جیزس کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ان کا تعلق تھا آج کے دور کے حساب سے فلسطین کے علاقے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام میں سیکنڈ لاسٹ نبی کے طور پر جانا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ان کے اور آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچ کا جو 500 سال کا ایک لمبا عرصہ تھا، اس میں کوئی بھی نبی یا پھر رسول نہیں بھیجے گئے تھے۔ ڈائریکٹ لگ بھگ 500 سال کے ایک لمبے عرصے کے بعد 570 عیسوی میں جا کر سعودی عربیہ کے مکہ شہر میں جنم ہوا تھا حضرت محمد بن عبداللہ کا، یعنی کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔